الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھے وحی ہوئی حالانکہ اسے وحی نہیں ہوئی۔ ہر وہ شخص جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دعوی نبوت کیا، جبکہ اللہ نے وحی کے منقطع ہونے اور سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیا، پختہ پکا، اور اس کا اعلان فضل سے فرما دیا، اور پھر جناب رسول اللہ نے بزبان قرآن اس کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ میں پوری انسانیت کا رسول ہوں، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ قبلہ پوری انسانیت کے لیے ھدی للناس و امنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن چیزوں کی طرف ہے وہ سب عالمگیر حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ پہ نازل شدہ قرآن ہو، آپ پہ نازل شدہ حکمت ہو یعنی سنت، آپ کا قبلہ ہو، آپ کی شریعت ہو، ہر پہلو عالمگیر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اور تکذیب کرتا ہے ہر مدعی نبوت کی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے وحی ہوئی حالانکہ وحی تو بند ہو چکی محمد رسول اللہ پر۔ تو آج ہمارا عنوان ہے دوسرا لمحہ فکریہ قادیانیت کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ متنبی کا اپنی امت کے لیے اور امت کا اپنے نبی کے لیے، اپنے متنبی کے لیے عجیب اور نرالی روش، یہ سمجھیں شاید کہ ابنائے قادیانیت اور مربیان ہماری اس بات میں غور کر کے اسے لمحہ فکریہ بنا کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تو قادیانی امت کی عجیب روش سنیے کہ ان کا متنبی ببانگ دول اعلان کرتا ہے ہم رسول بھی ہیں اور نبی بھی، اعلان ہے اس کا۔ اب اس کے متبعین جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی اور رسول ہے۔ تو نبی کی امت، اللہ کے سچے نبی کی امت فخر سے کہتی ہے اپنے رسول کو رسول، اپنے نبی کو نبی، جیسے کہ ہم مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طور پہ نام بھی نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور بمانگ دوہل ہر امتی کہتا ہے محمد رسول اللہ، جیسے اللہ کی توحید کو بمانگ دول بیان کرتے کہتا ہے لا الہ الا اللہ
ایسے ہی اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کو فخر سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ بات سمجھے۔ اب رہی مرزائی امت، تو جب اپنے متنبی کا نام لیتی ہے تو کہتی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام۔ غور کرو، مربی ہو اس پہ، ابنائے قادیانیت اس پہ بھی غور کرو کہ کس ڈگر پہ تمہیں چلا رہے ہیں تمہارے مربی، یعنی جس شخص کی طرف تم منسوب ہو وہ مدعی نبوت و رسالت ہے، مگر تمہاری زبانوں پہ کبھی بھی یہ نہیں چڑھے گا کہ جناب رسول اللہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی، نہیں چڑھے گا ہی نہیں۔ غور کر لیں، یہی چڑھے گا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام۔ عجیب بات ہے، حالانکہ موعود جس کا اللہ نے وعدہ دیا ہے وہ مسیح ہے جو پہلے ایک بار آ چکا ہے۔ مرزا صاحب کب آئے؟ تاریخ بنا لو ان کی بھی کہ فلاں 600 سال پہلے ایک دفعہ آئے تھے، جھوٹی تاریخ، تمہیں کیا زور لگتا ہے تمہارا؟ تو موعود وہ مسیح ہے جو پہلے آ چکا، پھر اللہ نے اس کا وعدہ کیا۔ اس میں بھی تم جھوٹے ہو، رسول اور نبی خود نہیں اس کو کہتے ہو، اور جو کہتے ہو وہ بھی جھوٹ تمہارا آیا ہے۔ تو یہ ہے قادیانی امت کی روش اپنے متنبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کہ قادیانی مرزا کو نبی ماننے کے باوجود رسول اللہ کہنے سے اجتناب کرتے ہیں، پھر وہ مستقل 3 رقموں سے اسے یاد کرتے ہیں: مسیح، موعود، مہدی، منتظر۔ یہ 2 تو عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے۔ مسیح وہ جو پہلے آ چکے، اسی کا اللہ نے وعدہ کیا، اب مرزے کا کہاں نام آئے گا؟ اور مہدی وہ جن کا ابھی انتظار ہو رہا ہے۔ مرزا صاحب تو تشریف لے گئے اس دنیا سے، کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر مسیح اور مہدی، غور کریں آپ، موٹی سی بات ہے، ان کے دور میں اس دنیا کی آلام، پریشانیاں، مصیبتیں، جنگیں، جدال کم ہوں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ ہے عمل سچے مسیح موعود کے دور میں جو اللہ فرمائیں گے۔ ایسے ہی مہدی منتظر وہ لوگوں کو بھر بھر کے دیں گے اور ختم نہیں ہوگا۔ لینے والے ختم ہو جائیں گے، وہ دینے والے دیتے رہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، جب سے مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ 3 in 1 کا دعویٰ کیا، جو مسیح موعود بھی ہے، وہ مہدی منتظر بھی ہے، وہ نبی اور رسول بھی ہے، انسانی عالم، عام انسانیت کے جنگیں دنیا میں، جدال جھگڑے دنیا میں، رزق اور برکات کا اٹھ جانا، رزق کی فراوانی نہیں، برکات اٹھ گئی۔ ایمانداری سے بتائیں، ایک عام ادنا سا قادیانی اگر غور کر لے کہ جو مربیوں نے ہمیں سکھایا ہے وہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ کہ مرزا صاحب کی آمد سے دنیا کی پریشانیاں بڑھی۔ مہدی منتظر کے بارے میں جو برکات ذکر کی گئیں احادیث میں، بالکل کوئی تعلق نہیں
متنبی قادیان کے ساتھ۔ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ وہ مہدی ہے، وہ مسیح موعود ہے، اور دونوں مبارک ہستیوں کی برکات جو اللہ کے سچے رسول سید المرسلین نے بیان کی، ایک بھی ان کے دور میں پوری نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف امت جو ہے وہ نبی کہنے کو تیار نہیں، رسول ماننے کو تیار نہیں، اور ایک طرف جو قادیانی متنبی ہے وہ یکمشت دعوے پہ زیادہ کرتا جا رہا ہے۔ ولی، مجدد، ملہم من اللہ، محدث، نبی، ذیلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، 100 دعویٰ جس کی فہرست پروفیسر الیاس برنی کی کتاب محاسبہ قادیانیت میں موجود ہے، آپ اسے دیکھیں۔ ان تمام دعووں کو ایک ذات میں حلول کرنے کی سعی سے مرزا صاحب کی غرض کیا تھی کہ شاید کوئی دعویٰ کامیاب ہو جائے، یا کم و بیش جو میرے مخاطب ہیں وہ تو مخمصہ میں پڑ جائیں گے کہ یہ عجیب ہستی ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اب مخالفین کس دعوے کا رد کرتے پھرے، لیکن اللہ کا فضل ہے مسلم امت کے علماء کرام پر، داعی حضرات پر، کہ انہوں نے مرزا صاحب کی خوب انالیسس کی، ان کے ہر دعوے کی، اور کلی کھول کے رکھ دی مرزا صاحب کے دعوے۔ حالانکہ ایک شخص کا ان متعدد دعووں کا کرنا بذات خود اس کی تکذیب ہے، خود اپنے آپ کی، اور یہ سب سے قوی اور آسان ترین دلیل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علماء اسلام کو جزائے خیر دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک نقطہ آپ یاد رکھیں کہ مرزا انگریزی استعمار کے دور پر ان کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھا تھا کہ جہاد کو حرام کر دے، اور انگریزی نوآبادیات میں جو آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کو کچل دیا جائے اسلام کے نام پر۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ مرزا کے جتنے دعوے ہیں وہ اسلام کے علماء کے نام پہ کیے اس نے، دیگر امتوں کے علماء کے نام پر بھی کچھ دعوے کیے، اس میں شک نہیں کہ شاید وہ لوگ میرے قابو میں آ جائیں۔ اللہ کی حکمت کہ وہ صرف مسلم امت میں تفریق پیدا کر سکا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ محمد عربی کی امت کے لیے ایک عظمی سازش، جس کو آپ آج کے لمحہ فکریہ سے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ہماری گفتگو قادیانی مربیوں اور عام ابنائے قادیانیت کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ کاش کہ وہ لوگ اس پہ غور کریں۔ ہم تو بہرحال ہر قدم پہ دیننا النصیحہ، ہمارا دین بھلائی ہے، اس کے لیے تیار ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔